کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے عرائض سے حاضرین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ میری مراد ہے برادر عزیز سید حیدر رضوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع کو شروع کرنے سے پہلے عید اللہ الاکبر، عید سعید غدیر کی مناسبت سے اولاً امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور مراجع اظام تقلید بالخصوص حضرت آیت اللہ العظمہ امام خامنائی اور آپ تمام عاشقان ولایت اور جو بزرگان اس آن لائن سیمینار میں تشریف فرما ہیں، آپ سب کو تہنیت و تبریک عرض کرتا ہوں، اور بالخصوص میں مجمع روحانیون کرگل والے ایران کے صدر محترم کو عید سعید غدیر کے مناسبت سے مبارکباد عرض کرتے ہوئے بندے حقیر کو اس آن لائن غدیر سیمینار میں دعوت دے کر حوصلہ افزائی کیا، اس پر دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بس ہم بندہ حقیر کو اس غدیری تفکر اور جو تحریک آگے بڑھانے میں اور بنانے کی توفیق و نصیب تو آپ روحانیوں کی دعا کے خیر پر احتیاج مبرم ہے۔ غدیر خم کا جو واقعہ ولایت کی اہمیت اور عظمت کو بتانے کے لیے کافی ہے، تو کچھ سوال ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دھوپ میں اس سورج کے نیچے اس عظیم ہجوم کے لیے کیا پیغام تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ پیغام دین کا سب سے ایک فاؤنڈیشنل میسج، بنیادی پیغام تھا، اور علیہ وسلم ضرور سے آگاہ تھے، اور اسی خاطر انہوں نے لوگوں کو روکے رکھا اور آسمانی کو مسلمانوں تک پہنچایا۔ غدیر ولایت و امامت کا دن ہے، اور امامت کی شکل میں نبوت الہی کی تسلسل کی کڑی ہے، تاکہ امت اسلامیہ نور ولایت کے سہارے عدل و انصاف کی راہ پر گامزن ہو سکے اور نبوت و امامت کے باہمی ارتباط سے علم و حکمت الہی کے سرچشم تک پہنچ سکے۔ ماہ ذی الحجہ اپنے دامن میں اہم کچھ مناسبتوں کو سمیٹے ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام کا خدا کے حضور کوہ طور پر 40 دن تک راز و نیاز کا جو سلسلہ ماہ ذی القعدہ سے شروع ہو کر اسی مہینے کے 10ویں پر ختم ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی خوشی اسی مہینے میں ہے، ہم مناسک حج اسی مہینے میں ہے، عید اکبر عید غدیر کا تعلق اسی مہینے میں ہے، عید مباہلہ بھی اسی مہینے میں قرار دیا گیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی بقول عید الاضحیٰ سے عید غدیر تک در حقیقت ایک دورانیہ ہے جو امامت کے ساتھ متصل اور مربوط ہے۔ عید غدیر محض مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ولایت کے اعلان کا دن صرف وہی دن نہیں ہے، بلکہ غدیر کو ایک ایسا دن کے طور پر منانا چاہیے جو دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے قائم ہونے والے سلسلے ولایت کا یادگار، ایک ایسا دن ہے جو ظہور امام زمانہ
عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر منتہی ہوتا ہے. ایک ایسا دن ہے. معاشرے میں اگر ولایت کا نظام رائج ہو جائے تو ہر انسان کو اس کا حق دیا جا سکتا ہے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں عید غدیر انسانیت کے حقوق کے تحفظ کا دن ہے. اس دن کی برکت سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ معاشرے میں ہم دیکھیں کہ کتنا ہم ولایت کے نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور کتنا ہماری فکروں ہمارے آئیڈیالوجیز پر طاغوتی نظام کا اثر ہے، چھاپ ہے. رہبر انقلاب ایک مقام پر فرماتے ہیں اسلامی معاشرہ کا مرکز خدا کی طرف سے ہونا چاہیے، اسے آگاہ ہونا چاہیے، محفوظ ہونا چاہیے، اسے اسلام کے تمام اجزائے ترکیبی و تعمیری کا آئینہ ہونا چاہیے، اس میں قرآن کا ظہور ہونا چاہیے. رہبر اسلام نے اس مرکزیت کو معاشرے کے ولی سے جوڑتے ہوئے ولایت کو انفرادی اور سماجی ایک دوسرے سے ایک ریلیٹڈ ہم آہنگ قرار دیا. اسی طرح کہ اگر دونوں الگ الگ ہوں تو یہ ایک بڑا نقصان ہے. حقیقت میں دیکھا جائے تو ولی کی سرپرستی والا معاشرہ ہی ایک ایسا معاشرہ بنتا ہے جو تمام انسانی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمال کے لیے جو بھی چیزیں عطا کی ہیں، ولایت انہیں زرخیز بنانے کا سبب ہے. یہ انسانی بیج کو اگانے کا سبب ہے، یہ لوگوں کو ترقی عطا کرنے کا سبب ہے، انسانیت کی تقویت دینے کا سبب ہے. معاشرے میں ولی سے مراد حاکم ہے، ایسا حاکم جو معاشرے کو راہ خدا پر لگاتا ہے اور اپنے رویوں میں اور اپنے جو ڈیلنگس ہے جو اس میں خدا کو پیش نظر رکھتا ہے. دولت کے لحاظ سے بھی یہ دولت کا منصفانہ تقسیم کرتا ہے، اچھی چیزوں کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. ولایت کا مسئلہ در حقیقت بحث نبوت کا تسلسل اور اختتام ہے. اگر ولایت نہ ہو تو نبوت بھی ادھوری رہ جائے. اسلامی معاشرہ، ایک اسلامک سوسائٹی میں خصوصیات، مثلا معاشرے میں خدا کی حکمرانی، اس میں حدود الہی کا جاری ہونا اور دین کی صورت میں احکام الہی کے نفاذ ہونا، یہ سب اہم چیزیں جنہیں پیش کرتے ہوئے رہبر انقلاب فرماتے ہیں جو شخص اچھا بننا چاہتے ہیں نبی کے معاشرے میں اچھا بن سکتا ہے. غیر اسلامک سوسائٹی، غیر الہی معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا. غیر اسلامی اور غیر الہی معاشروں میں لوگ اچھا بننا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں بن پاتا. آپ مذہبی بننا چاہتے ہیں لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. گویا کہ رہبر انقلاب اسلامی اس بات کی طرف اشارہ اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک اچھا نظام حیات ہو. اس نظام حیات کو وجود لانے میں ایک ولی کا ہونا ضروری ہے. ممکن ہے دو لوگ کسی دوسرے نظام میں انفرادی طور پر اپنی محنت سے اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن اجتماعی طور پر بہتری کی طرف بغیر ولی کے حکومت کے گامزن نہیں ہوا جا سکتا. عید غدیر ہمارے سامنے ایک ایسا نظام کو پیش کرتا ہے، نظام کو وجود لاتا ہے جہاں انسان اپنی منمانی نہیں کرتا، اپنی طبیعت کے مطابق نہیں چلتا، بلکہ شریعت کے مطابق آگے بڑھتا ہے. اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم عید غدیر کو جو منا رہے ہیں وہ اپنی طبیعت کے مطابق منا رہے ہیں یا شریعت کے اصولوں کے تحت.
محض لباسیں پہن لینا یا محفلیں سجا لینا یا یہیں غدیر کے سلسلے سے قصائد کے بزم سجانا، یا یہ حقیقت میں ولی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا نہیں ہوتا جب تک کہ ہماری پوری زندگی غدیری نہ بن جائے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حق ادا کیا۔ غدیری زندگی کے لیے ان اصولوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے جنہیں مولا کائنات امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ہم غدیری ہیں تو ہماری ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہیں، یہ بگ ریسپانسبل۔ غریبوں کے لیے اگر تڑپے بغیر، ان کے درد میں شامل ہوئے بغیر، مشکلات میں گرفتار ہوئے لوگوں کی مدد کیے بغیر ہم غدیر کا جشن تو منا سکتے ہیں لیکن حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ عید غدیر کے مقام کی وضاحت حضرت امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت سے کی جا سکتی ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے اپنے دوستوں اور شیعوں کے ایک گروہ سے پوچھا، کیا تم اس دن کو جانتے ہو جس کے ذریعے خدا نے اسلام کی بنیاد کو مضبوط اور بلند کیا اور دین کے مینار کو ظاہر کیا، اور اس دن کو ہمارے اور ہمارے عاشقوں اور شیعوں کے لیے عید قرار دیا؟ در حقیقت اس روایت میں امام نے مذہب کو ایک عمارت سے، ایک بلڈنگ سے کمپیئر کیا ہے، ایک تشبیہ دی گئی ہے، اور فرمایا ہے کہ اس دن اس دین کی عمارت کو حوادث زمانوں کے جھونکوں کے مقابل مزود کیا گیا۔ اگر کوئی محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اسے اس عمارت کے اندر ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمارت کو دوسرے مذہبوں سے بلند رکھا ہے، برابر بھی نہیں قرار دیا۔ مینار کا مطلب ایک ایسا بلند ستون، جیسے مسجد کا وہ جہاں پہلے چراغ جلایا جاتا ہے تھا، اور اب روشنی اور لائٹس رہتی ہیں تاکہ آس پاس کے علاقوں سے آنے والے لوگ مسجد جانے کا راستہ نہ بھولیں۔ امام نے جب یہ بیان کیا تو اصحاب امام علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا، اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم زیادہ ہے، کیا یہ عید فطر کا دن نہیں ہے؟ امام نے فرمایا نہیں۔ اصحاب نے کہا، عید قربان تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو دونوں ہی دن جلیل القدر اور بڑے ہی، یہ دونوں عظمت و شرف ہیں کہ حامل ہیں۔ ان دین کے مینار کے ظہور کا دن ان سے زیادہ محترم ہے، اور وہ دن 18 ذی الحجہ ہے۔ اب ہم سب کو یہ سوچنا ضرورت بنتا ہے کہ معاشرے میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی راستہ بھٹک گیا تو وہ ایک بار غدیر کے مینار کی طرف دیکھے۔ یہ مینار وہ ہے جو آج بھی حقانیت کی روشنی بکھیر رہی ہے، اور ہمیں اس روشنی کے ذریعے اپنا راستہ تلاش کرنی اور متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ خطبہ فدق میں امامت کے سلسلے سے فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اطاعت کو جماعت کے لیے ہماری امامت کو معاشرے کے انسجام کا سبب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اتباع اور اطاعت کو اجتماعی ہم آہنگی کا عنصر بنایا ہے، اور ہماری امامت اور قیادت کو تفرقہ کو روکنے کا عنصر قرار دیا ہے۔ افسوس ہم بدقسمتی سے اس مقصد پر بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ ہمارے کتاب، ہمارے نبی اور غدیر کا پیغام متحد کرنے والا ہے، لیکن بدقسمتی سے بعض لوگ اس راستے سے بھٹک جاتے ہیں یا بدل جاتے ہیں،
اور نتیجہ نہیں نکلتا، معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے، اور ہمیں اس تقسیم کے خلاف کھڑا ہونا ہو. اگر اور خاص کر اپنے شیعہ معاشرے میں جو مختلف گروپس دھڑے بن گئے ہیں، سب کو غدیر کی ایک راہ پر لانا ہوگا. یہی ہماری طاقت ہے. جب یہ طاقت اکٹھا ہو جائے تو کیا کرتی ہے، یہ ہم لبنان، غزہ، فلسطین میں دیکھ رہے ہیں. جب یہ طاقت سب ایک جٹ ہو جاتا ہے تو شمال میں لانے کے بعد بھی ناکام ہے، کیونکہ مزاحمتی جو ریزسٹنس فورس ہے اس کے پشت پر غدیری سپہ سالار سید علی خامنہئی موجود ہیں. ہم بھی اس ریزسٹنس ایکسس جو ریزسٹنس فورس ہے مزاحمتی محاذ کی طرح سر بلند و کامیاب ہو سکتے ہیں. بس ضروری اپنے مہار ولی فقی کے حوالے کر دیں اور غدیر کے فلسفے کو سمجھ سکے، انتشار سے بچیں اور اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں. غدیر اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اس امر کو لوگوں تک نہ پہنچاتا تو میرے تمام اعمال نابود ہو جاتے ہیں. بس غدیر کے ذریعے دین کامل ہوا، نعمت تمام ہوئی اور دشمن مایوس ہوئی. غدیر ہمیں بلند تک پہنچا سکتی ہے، اور غدیری سوچ عالمی استقبال کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا نام ہے. غدیری فکر جمہوری اسلامی ایران جیسے نظام کو متعارف کرانے کا نام ہی غدیر نے نام ہے، اور غدیر نے دشمنان اسلام کے عزائم کو خاک میں ملا دیا، ان کے پلانس اور اسٹریٹجیز کو خاک میں ملا دیا، انسکسیسفل کرا دیا، ناکامیاب کرا دیا ہے. آج ولایت فقی جمہوری اسلامی ایران کے اقتدار کی ضمانت شمار رہبر معظم انقلاب کے سائے اور رہنمائی میں جمہوری اسلامی ایران نے مختلف فیلڈز میں، الگ الگ فیلڈز میں شاندار ترقی کی ہے. رہبر معظم نے جمہوری اسلامی ایران کو دیگر آزاد پسند جو ملک ایک ایگزامپل کھڑا کیا، ایک ایسا نمونہ بنا دیا ہے. ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو ولی فقی کے حکم کا مطیع اور پابند سمجھنا چاہیے. جمہوری اسلامی ایران کی فوج بھی ہمیشہ جمہوری اسلامی کے نظام اور اس اقدار کی دفاع میں صف اول پر رہی ہیں. جو جمہوری اسلامی ایران نے اسرائیل غاصب اور ظالم پر حملہ کیا، وہ ایک کامیابی ہے جو تاریخ اسلام میں گولڈن ورڈز میں لکھنا چاہیے، کیونکہ ایسا ایک ملک پر حملہ کرنا جو ذہن میں یہ سوچتا ہے کہ دنیا کا کوئی طاقت اسے ٹیڑھی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، یہ سوچ رہا تھا کہ ہمیں کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا، اس پر ایران نے حملہ کر کے یہ دکھایا کہ کوئی اور ملک ہوگا جو دھمکیوں سے ڈرتے ہوں گے. ہم غدیر والے ہیں، علی والے ہیں، حیدر کرار کے ماننے والے ہیں. بات یہی ہے کہ 3 جنگیں اسرائیل کی عربوں سے ہوئی، اور 3 جنگوں میں عرب مسلمانوں کو بھاگنا پڑا. تو چوتھی جنگ جب ایران کے ساتھ ہوا تو اسرائیل کو بھاگنا پڑا. گویا خیبر کی تاریخ اگر دہرائی جائے وہاں بھی وہی ہوا کہ 3 دن مسلمانوں کو بھاگنا پڑا، لیکن چوتھے دن جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جنگ کیا تو باب خیبر کو ہی اکھاڑ دیا. وجہ کیا تھا؟ بس وجہ یہی تھی کہ ان 3 جنگوں میں ان کا مقابلہ ان لوگوں سے ہوا جو اس وقت بھاگنا پڑا، کیونکہ وہ لوگ غدیر سے الگ تھے. اب چوتھے دن جب جنگ ان لوگوں سے ہوا، خیبر کے در کو اکھاڑ کر پھینک دیا. تو یہ علی والے ہیں، غدیری والے ہیں. اس وقت بھی یہودی تھے اور آج بھی یہودی ہیں. لہذا چوتھے جنگ میں اسرائیل کو پالا پڑا.
جو جنگ خیبر میں فتح حاصل کی تھی، ظاہر سی بات ہے جب ظالم فرار اور غیر غدیری سے مقابلہ ہوگا وہ جیت سکتا ہے، لیکن جب ظالم کا کرار اور غدیری والوں سے مقابلہ کرتا ہے تو ظالموں کو یقیناً شکست ملتی ہے، ظالم کو کوئی راہ فرار نہیں ملتی ہے۔ الحمدللہ ولایت فقیہ کی قدر ہونی چاہیے۔ ایران آج ایک سپر پاور کنٹری ہے کیونکہ اس کے پشتبانی، اس کا ایک سپورٹ ہے، ولایت فقیہ ہے۔ ایران کی پاور 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلا غدیر، فرسٹ آف آل غدیر، ولایت علی، دوسرا عزاداری کربلا، اور تیسرا نظام ولایت فقیہ۔ ان تین چیزوں کے ہونے سے آج دشمن ڈرا ہوا ہے، خوف میں ہے۔ بس خلاصہ یہ، ولایت علی ہمیں صراط المستقیم سے ہٹنے نہیں دیتی، عزاداری کربلا ہمیں مٹنے نہیں دیتا ہے، اور ولایت فقیہ ہمیں بکھرنے نہیں دیتے۔ تو اس لیے یہ 3 چیزوں کی قدر ہونی چاہیے۔ بس خلاصہ کنکلوژن ایسا بنتا ہے کہ غدیر خم اور اس کے فلسفے کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جانا چاہیے، اور تاکہ عالم اسلام ولایت کی حقیقت کو اچھی طریقے سے جان سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے برادر عزیز سید حیدر رضوی، جو کہ اپنے بہترین بیانات سے ناظرین کے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔